اس کا پورا الگ الگ حروف کر کے پڑھیں گے۔ یہ واو پر زبر یا ساکن ہے تو یہاں پر حروف لین ہو جائے گا، جیسے وئی، لام کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام یرملون بلا غنہ، تو لام کو لام ملائیں گے، جیسے وئی لل، پھر لام کے نیچے زیر تو لی، وئی للی، کاف کو لام میں ملائیں گے چونکہ لام پر تشدید ہے تو کل، وئی للی کل، پھر لام کے نیچے زیر تو لی، وئی للی کلی، ہاں پر پیش تو ہو، میم پر زبر ما، ہوما، زا پر زبر ز، ہوما ز، تا کے نیچے دو زیر یعنی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے پھر لام آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون بلا غنہ ہوگا، تو تل، ہوما ز تل، پھر لام پر پیش لو، ہوما ز تل لو، میم پر زبر ما، ہوما ز تل لوما، زا پر زبر ز، ہوما ز تل لوما ز، لیکن یہاں پہ گولتا ہے، ہم نے شروع میں بتایا تھا وقف کے قاعدے میں کہ گولتا پر جب وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی وہ ہا جس پر جزم ہو تو یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، تو زا کو ہاں ملائیں گے تو زہ، ہوما ز تل لوما زہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب چونکہ آیت کی وجہ سے ساکن ہو گیا تھا تو اگلا جو حرف ہے وہ الف ہے لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمیں آگے پڑھنا ہے تو یہاں پر الف پر زبر دے کے پڑھیں گے، جیسے لام پر زبر ل، ال، ذالیہ سے ذی، الذی، یہ مدہ ہو گیا ایک الف کھینچیں گے، الذی، جیم پر زبر ج، میم پر زبر م، جمع، عین پر زبر ع، جمع، میم الف کے ساتھ ہے یعنی الف مدہ کے ساتھ ایک الف کھینچیں گے تو ما، الذی جمع ما، پھر لام کے اوپر دو زبر یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا یعنی غنے کے ساتھ، جیسے لو، ما لو، واو پر زبر و، جمع الذی جمع ما لو و، پھر عین کے اوپر زبر لیکن دال پر تشدید تو عد، پھر دال پر زبر د، عد، پھر دال پر زبر د، عدد، یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لیکن یہ آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو دال کو ہاں ملائیں گے دہ، وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، یا پر زبر ہا ساکن تو یح، سین پر زبر س، یحس، با پر پیش تو بو، یحسب، حمزہ کے اوپر زبر لیکن نون تشدید ہے تو ان، ہم نے بتایا تھا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف غنہ کریں گے تو جہاں پر ایک الف غنہ ہوگا جیسے ان، نون پر زبر نہ، ان، پھر ما ہے میم پر الف کے ساتھ الف مدہ ہو جائے گا ما، لام پر زبر ل، مال، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ واو مدہ کے برابر ہے اور حروف مدہ ہو جائے گا، یہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہو جائے گا تو ما لہو، ان ما لہو، حمزہ پر زبر خا ساکن تو حمزہ کو خا ملیں گے جیسے اخ، لام پر زبر ل، اخل، دال پر زبر د، اخلد، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لیکن یہاں پر آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو دال کو ہاں ملائیں گے دہ، اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کاف پر زبر لام پر تشدید تو کاف کو لام ملائیں گے جیسے کل، لام الف زبر لا، کلا، لام پر زبر ل، یا کے اوپر پیش لیکن یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف جو آ رہا ہے قاعدہ وہ با آ رہا ہے تو نون ساکن کا یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جب نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، تو یا کو ہم میم میں ملائیں گے جیسے یا میم پیش یم، لیم، با پر زبر ب، لیم ب، ذال پر زبر لیکن آگے نون پر تشدید ہے تو ذال کو نون ملائیں گے جیسے ذن، لیم بذن، نون پر زبر ن، لیم بذن، کلا لیم بذن، فا کے نیچے زیر اور آگے لام پر ساکن ہے تو فا کو لام میں ملائیں گے جیسے فل، ہا پر پیش تو حو، فل حو، طا پر زبر طا، فل حوط، میم پر زبر ما، حوطم، اور یہ تا ہے لیکن یہ گول تا ہے، ایک تو لمبی تا ہوتی ہے جو اس کی اصل باقی رہتی ہے وہ بدلتی نہیں، یہ گول تا کی اصل بدل جاتی ہے وقف کی صورت میں تو یہ ہائے ساکن بن جائے گی تو میم کو ہاں ملائیں گے جیسے مہ،
فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، واو پر زبر و، میم الف کے ساتھ، تو ما وما، حمزہ پر زبر لیکن دال ساکن، اد، یہ دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کی آواز لوٹ کر آئے گی، جیسے اد، وما اد، را پر کھڑا زبر، را، دیکھیے را پور حروف پڑھا جائے گا یہاں پر، تو وما ادرا، کاف پر زبر ک، ادراک، میم پر زبر لیکن آگے جو ہے لام ساکن ہے تو میم کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، دونوں الف میں سے کوئی بھی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے مل، وما ادراک مل، حا پر پیش تو حو، مل حو، طا پر زبر طا، حو طا، میم پر زبر ما، حو طا ما، آگے گولتا ہے اس کو وقف کی وجہ سے وہ ہا ساکن بن جائے گی، تو مہ، حو طا مہ، وما ادراک ما الحطمہ، آگے نون الف کے ساتھ ہے، جیسے نا، را پر پیش لیکن اس پیش والی را کو اللہ کے لام سے ملائیں گے، جیسے رل، نارل، اور ہم نے قاعدہ بتایا تھا لفظ اللہ کے لام کا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر پیش ہے اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، تو لفظ اللہ کے لام پر پھر کھڑا زبر ہے تو رلہ، نارلہ، پھر ہا کے نیچے زیر لیکن لام ساکن ہے، ہا کو لام میں ملائیں گے، جیسے ہل، نارلہ ہل، میم پر پیش لیکن واو ساکن ہے تو واو ساکن سے پہلے میم کو پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہو جائے گا، کھینچیں گے، نار اللہ المو، قاف پر زبر قا، مو قا، دال پر زبر دا، مو قاد، یہ تا گولتا ہے وقت کی وجہ سے ہا ساکن بن جائے گی، جیسے مو قادہ، نار اللہ الموقدہ۔ اب یہاں پر الف پر زبر اور کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے پڑھنا ہے تو الف پر زبر دے کے پڑھیں گے، جیسے حمزہ لام زبر ال، لام زبر ل، ال، تا کے نیچے زیر لیکن یا ساکن تو یا مدہ ہو جائے گا، ایک الف کھینچیں گے، جیسے تی، التی، تا پر زبر لیکن طا پر تشدید ہے تو تا کو طا میں ملائیں گے، جیسے تت، پھر طا پر زبر طا، تت، طا، لام کے نیچے زیر لی، تطلی، عین پر پیش عو، تطلیعو، پھر یہ عین پر زبر آ، لام پر زبر لیکن آگے لام ساکن ہے تو ایک لام کو دوسرے لام میں ملائیں گے، جیسے علل، حمزہ پر زبر لیکن فا ساکن تو حمزہ کو فا ملائیں گے، جیسے اف، علل اف، حمزہ کے نیچے زیر تو ای، علل اف ای، دال پر زبر تو دا، علل اف ای دا، یہ تا گولتا ہے ہا ساکن بن جائے گی آیت کی وجہ سے، تو اف ای دا، التی تطلع علی الافئدہ، حمزہ کے نیچے زیر نون تشدید تو حمزہ کو نون ملائیں گے، جیسے ان، نون پر زبر ن، ان، ہا الف کے ساتھ ہے یعنی الف مدہ ہے تو ہا، انہا، عین پر زبر آ، لام پر زبر لیکن یا ساکن تو لئی، یہ ہو جائے گا یالین، علی، ہا کے نیچے زیر لیکن میم ساکن تو ہم، علیہم، یہاں پر قاعدہ آ گیا میم ساکن، یعنی میم ساکن کے 3 قاعدے میں سے یہ ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہو جائے گا، یعنی ایک میم کو دوسرے میم میں ملا کر کے پڑھیں گے، تو علیہم، پھر اگلے میم کو ہم حمزے ملائیں گے، جیسے مو، علیہم مو، صاد پر زبر صا، مو صا، دال پر زبر د، مو صدا، یہ گولتا آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، ہائے ساکنہ ہو جائے گا، تو مو صدا، انہا علیہم مؤصدہ، فا کے نیچے زیر لیکن یا ساکن تو یا مدہ ہو جائے گا، جیسے فی، عین پر زبر آ، فی ع، میم پر زبر ما، عم، دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین یعنی تنوین آ گیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا اس لیے یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، جیسے فی عمد، پھر میم پر پیش مو، فی عمد مو، میم پر زبر لیکن دال پر تشدید تو مد، پھر دال پر زبر د، مد، پھر دال پر زبر د، مو مدد، یہ گولتا آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، ہائے ساکن تو دہ، ممددہ، فی عمد ممددہ۔